جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمر چیمہ اور دوستو پاکستان میں اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا ملیٹنٹس یا دہشت گردوں سے بات کرنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج یہ ہوا ہے کہ آ، پاکستان کے دو شہروں میں، ایک کے پی میں خیبر پختونخوا میں اور ایک بلوچستان میں ایک شہر کوئٹہ میں، یہ دو دھماکے ہوئے ہیں آئی ڈیز۔ ایک تو باجوڑ جو کے پی میں ہے، وہاں پہ تو آئی ڈی امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس کا دھماکہ ہوا، اور دوسری طرف جو بلوچستان ہے وہاں پہ سنا ہے کہ وہ ایک دھماکہ ہوا ہے جو کہ موٹر سائیکل میں لگا ہوا تھا، مٹیریل کچھ 3-4 کلو کے جی ایکسپلوسو مٹیریل تھا۔ اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک طرف تو ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات کر رہا ہے، اور مذاکرات اس وقت خوست جو پروونس ہے بلوچ افغانستان کا وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور جو افغانستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں جلال الدین، وہ جو حقانی صاحب ہیں، وہ جو ویری فیمس نون ایز حقانیز، جن کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان شروع سے ان کی سپورٹ کرتا رہا ہے، مغرب نے بھی یہ کہا، اور بہت سارے اس کے پاکستان کی کو بڑا ٹف ٹائم دیا گیا حقانیز کے اوپر۔ مجھے یاد ہے ایک امریکن جنرل تھے، اس کا مجھے نام بھول گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ حقانی نیٹ ورک از اے ویریٹیبل آرم آف پاکستان۔ سو اس طرح کی باتیں پاکستان کے بارے میں ہوتی رہی ہیں کہ جی ان کو سپورٹ کرتے رہے، لیکن آج جب افغانی طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں ٹی ٹی پی سے بات کرنے کے، تو اس پہ ذرا چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کیا یہ معاہدہ ٹھیک کیا گیا ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ ٹاکس کر لینی چاہیے؟ کیونکہ مختلف لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، ٹاکس نہیں کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ اب بضد ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ ہی اچھا راستہ ہے۔ لوگ اس کو سرنڈر کہہ رہے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرنڈر ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی کیونکہ وہ خود ایک مذہبی گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں، طالبان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک وقت تو یہ آیا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اپنا جو حکومت کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیم کا ممبر بنانا چاہتے تھے۔ دس از بیک ان 2014 somewhere. سو لیکن عمران خان صاحب نے ہی بیکڈ آؤٹ آف اٹ، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب مذہبی گروپوں کو بہت زیادہ اپیز کرتے ہیں، تو شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ عمران خان صاحب کا جو ایکٹ ہے یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے مذاکرات کر لیے تو پھر شاید پاکستان کے اندر وہ جو ایک غم و غصہ ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اتنی زیادہ اس چیز پہ باہر نکلے گی۔ ہاں، جو افیکٹڈ ایریاز ہیں، کے پی ہے، بلوچستان ہے، وہاں پہ، یا سندھ ہے، پنجاب میں تو اس حد تک نہیں ہوا، لیکن حملے تو اٹیکس تو بہت ہوئے لیکن اس طرح نہیں ہوئے۔ سو یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ اگر کے پی شاید اور باقی جو صوبے ہیں وہ اتنا زیادہ کوئی اگر مذاکرات ہو بھی گئے تو اتنا زیادہ اٹھیں گے نہیں اور بھولیں گے نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت بڑا سخت، کیونکہ ڈومیسٹکلی تو مسائل ہو رہا ہے لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی بڑا کیئرفلی دیکھ رہی ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو حکومت ہے یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہی ہے، یہ ٹی ایل پی جو ایک اور ملیٹنٹ گروپ ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی ہے، ان کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، ان کے لیے قوانین میں تبدیلیاں کی گئی، اور ان کو جو ایک پروسکرائبڈ ایک دہشت گرد جماعت تھا وہ ہٹا دیا گیا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، ان کے لیے آسائش پیدا کی، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیونکہ ٹی ایل پی کا بہت ووٹ ہے تو ہم 2023 میں ان کے ساتھ الائنس کر لیں گے۔ مطلب ایک طرف پروسکرائب دہشت گرد جماعت، اور دوسری طرف اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے اور ان کو الائنس کر لیں گے۔ یہ ہے وہ کنفیوژن اور یہ ہے وہ تیزی پاکستانی سیاست میں جو کہ بہت دیر سے ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل کلاس ہمیں وہ ایک کوالٹی لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کر سکی جو ہمیں کلیئر کٹ اپروچ لے کے آئے۔ بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو اس حوالے سے کلیئر ہے کہ ہاں ہمیں ان کے ساتھ ٹاکس نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ جو ایک کوشچن ابھرتا جا رہا ہے، یہ اس کوشچن میں بڑی جان ہے کہ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے طالبان سے یہ جو معاہدہ کیا تو یہ بیسیکلی لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جب یہ ترک ٹی وی کو کہا تھا کہ ہماری ٹی ٹی پی سے ٹاکس ہو رہی ہیں، ابھی اتنی زیادہ حالات خراب ہو گئے کہ ریسنٹلی میرا خیال ہے کہ جو موید یوسف صاحب ہے ان کو یہ کہنا پڑا
کہ بھائی ہم ان کو معافی نہیں دے رہے, عام معافی کا اعلان نہیں کر رہے, ان لوگوں کو سزائیں ملیں گی جنہوں نے حکومت کے خلاف ویپن اٹھائے, جنہوں نے بچوں کو مارا, جنہوں نے جو ہے وہ اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کو خراب کیا, ان کو سزائیں ضرور ملیں گی. ہاں وہ جو لارج بڑی کوانٹٹی میں یا اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, وہ اگر ہتھیار ڈال دیں تو ان کو ہم کر سکتے ہیں. اب یہ جو گروپس کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اگر ٹی ٹی پی نہیں ہے تو کون ہے؟ اب یہ تو حکومت نہیں بتانا ہے, لیکن میرے پاس جو ایک خبر آئی ہے وہ اس میں یہی ہے کہ جی یہ فورن فنڈڈ گروپس ہیں. بھائی گروپس تو سارے فورن فنڈڈ ہوتے ہیں, ڈومیسٹکلی تو ویسے تو ڈومیسٹکلی بھی فنڈڈ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر فورن فنڈڈ ہی ہوتے ہیں. تو وہ جو فورن فنڈڈ گروپس ہیں ان کا کیا اب لینا دینا ہے اس حوالے سے؟ کیا یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے پاکستان کو کہ تم ٹی ٹی پی سے اگر ٹاکس کر لو گے تو ہمارے ساتھ بھی ٹاکس کرنی پڑے گی, وہ کوئی اور گروپ ہوگا؟ اور یہ کیا پاکستان میں پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی سے ٹاکس نہ کرو, یا یہ ایک ڈائیورژن ٹیکٹک ہے, یا ایک یہ ٹیکٹک ہے کہ جی ٹھیک ہے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس میں درار ڈالی جا سکے اور پاکستان کہے کہ بھائی ہاں ہمیں ٹی ٹی پی سے ایشورنسز مانگے یا ٹی ٹی پی ایشورنسز دے کہ یہ ہم نہیں کر رہے. سو یہ ایک بڑی بحث ہے جو چھڑ گئی ہے, اور یہ پاکستان کے میڈیا پہ یہ بحث نہیں ہو رہی, اور پاکستان کے سوشل میڈیا پہ یہ بڑی کم بحث ہو رہی ہے. لوگ اس وقت لارج سکیل پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹاکس کر لینی چاہیے, کیونکہ ہم نے لڑ کے بھی دیکھ لیا کوئی سولوشن نہیں نکل رہا, اور کنٹینیوس لڑائی نہیں ہو سکتی, اور اگر لڑائی ہوگی بھی تو وہ کس ٹرین میں ہوگی, کیونکہ وہ تو سارے افغانستان بیٹھے ہوئے ہیں. تو پاکستان پہلے تو افغانستان کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اشرف غنی کی حکومت یا ماضی میں کرزائیز جو تھے وہ سنتے ہی نہیں تھے پاکستان کی. ابھی پاکستان کو پرابلم ہے کہ بھائی ابھی ہمیں ہمارے مسئلے جو پرابلم ہے اس کی افغان طالبان کے پاس سولوشن ہے, اور یہ چیز جو ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے کے جو ملیٹنٹس ہیں وہ ایک نئی ڈائریکشن میں آ رہے ہیں. وہ کیا, وہ افغانستان میں تو انہوں نے حکومت بنا لی, کیونکہ طالبان 15 اگست سے پہلے تو ملیٹنٹ دہشت گرد ہی تھے, ابھی بھی ان کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں, لیکن اب وہ پاور میں آ گئے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں. پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے, لیکن جو افغانستان میں ہوا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ اگنور کر دیں کہ جو پاکستان میں دہشت گرد ہے جو ملیٹنٹ ہے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اگر افغانستان میں 20 سال کی سٹرگل کے بعد طالبان پاور میں آ گئے ہیں تو پاکستان میں بھی آ جائیں گے. سو میرا خیال ہے کہ دو علیحدہ چیزیں ہیں, اس کو علیحدہ ہی دیکھا جانا چاہیے, کیونکہ افغانستان کے اندر تو امریکہ کہیں وہ امریکہ نارتھ امریکہ سے آیا تھا, لیکن پاکستان تو ہم یہاں پہ رہنے والے ہیں, ہماری فوج ہے, ہماری عوام ہے, تو یہاں پہ عوام سے, فوج سے, انسٹیٹیوشن سے لڑنا بڑا مشکل ہے. تو جو لوکلز ہیں اس طرح وہ گنز پکڑ کے نہیں رہ سکتے, کیونکہ ہم نے تو یہیں رہنا ہے. امریکہ کا تو ڈیلی بہت ملینز آف ڈالرز خرچہ آ رہا تھا, تو وہ ان کو جانا ہی تھا. سو یہ جو ایک بحث ہے اس وقت کہ کیا ابھی پاکستان کو ٹی ٹی پی سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ہم ٹی ٹی پی سے بات کریں گے تو یہ زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. لیکن پاکستان میں کیونکہ سیاستدان جو ہیں ان کے پاس سولوشن بھی کوئی نہیں ہے, وہ ڈرتے بھی ہیں بیچارے, وہ کس طرح کی حرکت بھی نہیں کرنا چاہتے, وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے, کہنا بھی نہیں چاہتے, وہ کسی اس طرح کی گیم میں نہیں آنا چاہتے جس سے یہ میسج جائے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ کمزور ہے, پاکستان جو ہے وہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہا ہے اس میں کوئی کمیاں ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی دونوں جو ٹاکس ہو رہی ہیں ان کو ڈیفینڈ کریں گے, اور یہ جو حملے آج 2 ہوئے ہیں یہ کہیں گے یہ کسی تھرڈ پارٹی نے کیا. مجھے ایسے لگ رہا ہے, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کے درمیان بات اگر سیز فائر کی آئی ہو اور اس طرح حملے ہوں, اور دونوں جو ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے اور گروپس بھی موجود ہیں پاکستان میں. ویسے تو بہت زیادہ گروپس ہیں یہاں پہ, ایسے اور گروپس بھی ہیں جو ان ساری ٹاکس کو فیل کرانا چاہتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں جی مثالیں دیتے ہیں کہ جی اور ملکوں نے بھی تو, حکومتوں نے تو اس طرح کے ملیٹنٹ سے, دہشت گردوں سے باتیں کی ہیں, تو ہمیں بھی کر لینی چاہیے. امریکہ بھی تو طالبان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتا تھا. سو پاکستان, لیکن ایک پاکستان کا بہت بڑا طبقہ ہے جن کو نارملی یہاں پہ لبرلز کہتے ہیں, بلڈی لبرلز کہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹاکس کرے. وہ کہتے ہیں نہیں, ان کے ساتھ ختم کرنا چاہیے, یہ جو سوچ ہے اسی کو ختم کر دیں, کیونکہ اصل میں تو اگر یہ سوچ رہتی ہے, یہ جو لبرلز کی جو وہ کہتے ہیں اگر یہ ملیٹنٹ سوچ رہے گی تو یہ ہمارے معاشرے کو کھا جائے گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو لبرلز ہیں وہ کس طرح کے لبرلز ہیں,
وہ کس طرح اپنی چیزیں بنوا سکتے ہیں. نہ تو وہ اس طرح لمبے چوڑے پاور میں ہیں, وہ سوشل میڈیا اسپیس کو بڑے اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں, وہ میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا کا بھی ان کے ساتھ سپورٹ ہے, کچھ پولیٹیشینز بھی ہیں جو کر سکتے ہیں. سو لارجلی کوئی جو ہے وہ سولوشن نہیں ہے, کیونکہ لبرلز بڑے تھوڑے ہیں, اور پاکستان میں کیونکہ مذہبی طبقہ, ماڈریٹس جو ہیں یا جو لبرلز ہیں, ان کی تعداد کوئی اتنی زیادہ تیز نہیں ہے, بڑی نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہیں آپس میں ایک چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں, اور جو بڑے گروپس ہیں وہ اس طرح سڑکوں میں نارملی نہیں آتے. نارملی تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو 99% پاپولیشن ہے وہ تو کنسرنڈ بھی نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے. They are very much concerned about their work, about job, businesses. وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمیں کس چکر میں ہمیں یہ پھنسا رہی ہے حکومت, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی کم بحث ہوگی ٹی وی کے اوپر اتنا ہی اچھا ہے. آپ ٹی وی پہ بحث کریں ہی نہ, آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں ہی نہ. جب آپ بات کریں گے, لوگوں کو اویئر کریں گے, لوگوں کو پتہ چلے گا. سو لہٰذا شاید پبلک کو کیونکہ پتہ نہیں ہے, سو ان کو خبر نہ دینا ٹاکس کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, ٹی ٹی پی کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے یا جو ڈسکشن ہو رہی ہے, یہی پاکستان کے لیے اچھا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو لوگ لکھتے ہیں, بولتے ہیں, جو اپنی اوپینین رکھتے ہیں, جو اپنا ایک پرسپیکٹو رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس کرنا بہت بڑا ظلم ہے, اور ٹی ایل پی کے ساتھ بھی ٹاکس کرنا بہت بڑا ظلم تھا. لیکن کیونکہ ٹی ایل پی جو ہے وہ انٹرنل ایک جماعت ہے, انہوں نے ویسے تو پولیس والوں کو شہید کیا ہے, لیکن حکومت کے پاس کیونکہ جان نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, اتنے ریسورسز نہیں رکھتے, اور اتنی ول نہیں ہے, اور اتنے جوگے بھی نہیں ہیں, اور ڈرپوک بھی ہیں, تو کیسے ٹی ایل پی کے ساتھ لڑائی کا مول لے لیں. مجھے یاد ہے جو ہمارے اس وقت پاکستان کے اپوزیشن لیڈر ہے شہباز شریف صاحب, جب وہ پنجاب میں پاور میں تھے اور ٹی ٹی پی اور یہ جو گروپس تھے بڑے زور میں پاکستان پہ حملے کر رہے تھے, تو پنجاب میں جب حملے ہوئے تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ طالبان سے کہا کہ آپ ہمیں کیوں مارتے ہیں, ہم تو آپ کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. یہ بہت ہی کمزور سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی, جس کا پاکستان کے نیشنل لیول پہ ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا. انہوں نے کہا آپ طالبان کو کہا آپ ہمیں کیوں مارتے ہیں, ہم تو آپ کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. اس کا مطلب تھا کہ سندھ والے اور کے پی والے کہتے ہیں تو آپ انہی کو ماریں, ہمیں نہ ماریں. جو بولتا ہے وہ جن کے جڑا بولے وہی کنڈا کھولے. سو پرابلم یہ ہے کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کو نہ چھیڑیں, کیونکہ ان کو تو آپ کو بتاؤں فرینکلی اسپیکنگ بہت سارے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو, یہ جو ملیٹنٹس ہیں, دہشت گرد ہیں, یہ تو اپنے بھی ان مولویوں کو مارتے ہیں جن کے ساتھ یہ اٹھا کرتے تھے, بیٹھا کرتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, ایک نظریہ رکھتے ہیں. یہ ان مولویوں کو بھی مارتے ہیں جن کو ہم انسٹیٹیوشنل اسلامسٹ کہتے ہیں, اور یہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ ان کو بھی مارتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم لوگ فائدے لے رہے ہو, تم لوگ تو ساری ہمارے خلاف پلاننگ کرتے ہو, حکومت کے ساتھ جو حکومت ہمارے خلاف پلان کرتی تم اس کے حصے ہو, اور تم جمہوریت کے بھی دائی ہو, جمہوریت کو بھی سپورٹ کرتے ہو. سو بہت ساری چیزیں. سو دس از اے ویری کمپلیکس گیم. نارملی لوگ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے, حکومتیں بات نہیں کرنا چاہتی, اپوزیشن بات نہیں کرنا چاہتی, کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا, سارے اس سے دور رہنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جتنا ہم دور رہیں گے اتنا ہی یہ ہمارے لیے اچھا ہے, اتنی ہی ہماری جو ہے وہ زندگی بچی رہے گی. اگر ہم نے ٹی ٹی پی کے بارے میں مذاکرات کرنے شروع کر دیے تو دیٹ ول ناٹ بی اے گڈ پوائنٹ اینڈ گڈ چوائس. لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ آف دس. لیکن یہ جو آج 2 حملے ہوئے ہیں, انہوں نے پاکستان کو ایک دفعہ پھر جھنجھوڑا, اور یہ بات پھر ثابت ہو گئی کہ دہشت گرد موجود ہیں. صرف ٹی ٹی پی بہت بڑی کوئی دہشت گرد جماعت ہے تو صحیح ہے, لیکن صرف وہ ایک دہشت گرد جماعت نہیں ہے. یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو گروپس ہوتے ہیں یہ اپنے حملے کر کے اپنی پریزنس شو کرتے ہیں, اپنی آپ کہتے ہیں ہمیں بھی مانو, ہمیں بھی ریکگنائز کیا جائے, ہم بھی اتنے ہی طاقتور ہیں جتنی ٹی ٹی پی ہے, ہم سے بھی بات کریں. تو کل کو یہ پتہ چل جائے گا یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح یہ کیا کر رہے ہیں. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ, اور اس بحث کو حل ہونا چاہیے کہ اگر آپ ٹی ٹی پی سے بات کر رہے ہیں تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے عوام کو نہیں بتایا کہ اگر ان لوگوں کے زخموں پہ نمک حکومتیں چھڑکتی رہیں گی, دس ول ناٹ بی گڈ. ایک لارجر پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کریں, بند کمرے میں یہ باتیں نہ کریں. بند کمرے میں جب بھی آپ بات کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پھر سسٹم پہ یقین کرنا چھوڑ جاتے ہیں. وہ جو ایمان ہوتا ہے, وہ یقین ہوتا ہے, وہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, بیکاز پیپل ایٹ دی اینڈ آف دا بلیو کہ یار یہ لوگ صرف اور صرف جو ان کو
शॉर्ट टर्म गोल्स अच्छे लगते हैं, ये वो ले लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म अप्रोच एक अडॉप्ट करनी चाहिए, ये उसको फॉलो नहीं करते। आई एम श्योर ये जो टॉक्स हो रही हैं और ये जो आज धमाके हुए हैं, ये कुछ ना कुछ लिंक है। शायद हमें कुछ बताया जाएगा, लेकिन ये एक क्वेश्चन है कि वाक़ई ही एक हम गलती कर रहे हैं इनके साथ बात करने को, या बात कर लेनी चाहिए? इस पे मुआशरे पे एक बड़ी राय आने का इंतज़ार है, जो कि शायद कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि हुकूमत चाहती नहीं है। थैंक यू।